نماز کا پابند چھوٹی ایج سے بچوں کو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور جس کے لیے سارے والدین پریشان بھی ہیں. اور سوسائٹی میں صورتحال یہ ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے باجماعت نمازوں کے لیے بزرگوں کی ایک چھوٹی سی صف ہوتی، پوری مسجد خالی ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی. رمضان کے مہینے میں یہ ہوتا ہے کہ ابتدائی دنوں میں صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر تراویح میں رش بڑھ جاتا ہے. پھر کچھ دن گزرنے کے بعد وہ رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر بھی ینگسٹرز کی تعداد تو پھر بھی کم ہی نظر آتی ہے. اور یہ کہ ایک ببل کی طرح اٹھتی ہے، ایک جوش اٹھتا ہے تو اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اندر گنجائش ہے، لوگ چاہتے ہیں، لوگوں کو تسکین چاہیے، لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، وہ کنیکشن چاہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم ان بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے، ہم آئیڈیل سٹیج تک پہنچنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان کی تراویح میں سب لوگوں کا دل ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ پوری تراویح پڑھ سکیں، پورا قرآن ختم کر جائیں، اسی طرح سے چلو قرآن ختم ہو جائے گا. بچوں کے لیے جہاں پہ یعنی صرف سورہ اخلاص اور چھوٹی صورتیں پڑھنا بھی دوبھر ہے، وہاں اتنا زیادہ قرآن کا حصہ سننا کتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا. میں دونوں اعتبار سے بات کرنا چاہوں گی. ایک تو فرض نمازیں کیسے پابند بنایا جائے، دوسرا یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے میں، قیام اللیل کے سلسلے میں کیا کس طرح سے محبت. جی جہاں تک فرض نمازوں کا تعلق ہے تو پہلی چیز تو اگزامپل ہے، رول ماڈل ہے. ماں باپ دونوں کو جب نماز کا پابند بچہ دیکھتا ہے تو آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جن کی مائیں نماز پڑھتی ہیں، بچے ساتھ ہی لیٹ جاتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ سجدہ کیسے کرنا ہے. ابھی سجدے کی عمر کو نہیں پہنچتے، انہیں سجدہ کرنا نہیں آتا، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ کسی نے پیشانی زمین پہ رکھی ہے اور ایک پوسچر ہے جو اختیار کیا سجدے کا، تو سجدہ ان سے نہیں ہوتا تو پورے کے پورے لیٹ جاتے ہیں. اب بچوں کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ماں کو مستقل نماز پڑھتے دیکھتے ہیں گھر کے اندر، تو اس کو دیکھ دیکھ کے یعنی ٹائم پہ جو ہی جائے نماز بچتی ہے تو بچہ چاہتا ہے کہ میں ماں سے پہلے جا کے سجدہ کر لوں. بالکل ایسے ہی. ایک تو یہ بات ہے پہلی. ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں. جی یعنی مستقل طرز عمل جو ہے بچے کے سامنے ہو اور اس کو یہ پتا چلے کہ ماں خوش دلی کے ساتھ یہاں پہ آتی ہے، تو بچے کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ کہ بچے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنا. میں رسول اللہ کی اس یعنی جو نصیحت ہے اور آپ کا جو حکم ہے نومولود کے لیے، اس کے اتنے گہرے اثرات دیکھتی ہوں کہ بچے کی زبان اللہ کے نام سے کھلوائی جائے. ریئلی اس کا بڑا گہرا امپیکٹ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی. بچے جو ہیں ان کے بیک آف مائنڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام اچھے طریقے سے جم جاتا ہے، اور جو ہی اللہ کا نام آئے ان کی نظریں اور ان کے جیسچرز اور ان کی ہر چیز بدل جاتی ہے. میں نے خود ایسے بچوں پہ ایکسپیریمنٹ کیا ہے الحمدللہ کہ بچے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، لاشعور میں وہ چیز چلی جاتی ہے، اور اللہ کا نام جہاں کہیں بھی آتا ہے ان کی کیفیت بالکل فرق ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو طریقہ کار اختیار کیا، بالکل بے عین ہی آپ کے فٹ سٹیپس پہ چلتے ہوئے ان یعنی اس طریقے کو اختیار کر کے بچے کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگایا جا سکتا ہے. بچے کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت، جتنی چیزیں اس کے دل کے اندر ڈالیں گے اتنا زیادہ بچہ نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوگا. اور اس کو یہ بتایا جائے کہ نماز ادا کرنی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے اور پوری کائنات کس طرح سے اپنی اپنی نماز ادا کرتی ہے، تو بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا پارٹ اینڈ پارسل سمجھتا ہے اور نماز ادا کرنے کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا. اور اس کے لیے نماز قبول کرنا 7 سال کی عمر میں نہیں، ابتدائی عمر میں ہی اس کے لیے یہ بالکل اس کے کردار کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دینا، 10 سال کی عمر میں اسے بھرپور طریقے سے پابند بنانا تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. اور بچوں کے لیے نماز کو یعنی زیادہ فیوریٹ بنانے کے لیے اس کے لیے اسے چیزیں ڈرا کر کے دینا. مثال کے طور پر جیسے بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، کلر رنگ بھرتے ہیں، تو نمازیوں کو بنا کے دینا کہ نمازی کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں. مسجد کی تصویر بنانا، مسجد کو ڈرا کروانا.
پھر اسی طرح سے نماز کے ڈفرینٹ پوسچرز کے اندر کلر کروانا، اور پھر یہ کہ اس کے اوپر انہیں اپریشیٹ کرنا، اور یہ کہ اب تک آپ کتنی چیزیں ہیں جس کو بالکل ایکوریٹلی کر چکے، اور پھر یہ کہ جس طرح کا آپ ڈرائنگ بنا کر دے رہے ہیں اسی طرح کا اس سے ایکٹ کروانا کہ یہاں پر تو آپ نے کلر بھر لیے، آپ ایسے کر کے دکھا دو، آپ یہ کر کے، پھر اس کے ساتھ یعنی ساؤنڈ کو ریلیٹ کرنا، پھر ورڈز کو، پھر ان ورڈز کے ٹرانسلیشن یا اس چیز کو انہیں سمجھانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں گریجولی بچے کے اندر جاتی ہیں۔ یعنی 10 سال کا بچہ اگر بھرپور طریقے سے نماز ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو آلموسٹ یعنی اگر دیکھیں تو ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں تو 3560 دن ہیں جس میں کام کرنا ہے، کام کرنے آپ سادگی سے اگر کہیں تو 3560 دن کام کریں گے، تو اور پھر ماں آپ اپنے باپ بچے کے کو ذہن میں رہے گا تو پھر بچہ نمازی بن جائے گا۔ سادہ، لیکن دوسری طرف اب دیکھیں ٹین ایجرز ہیں، مائیں اس وقت زیادہ پریشان ہونا شروع ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ پہلے شاید وہ اتنی فکر نہیں کر رہی ہوتی جو اصل وقت ہوتا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے دن دیے ہیں ٹریننگ کرنے کے لیے، وقت گزر گیا ہاتھ سے، اب ٹین ایج ہے، بچے اس وقت پہ زیادہ دنیا ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اپنی دوستیاں، اپنے معاملات، انڈیپینڈنس بھی آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا مائیں تب زیادہ پریشان ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ ہمارا بچہ نماز نہیں ادا کرتا۔ اس وقت گیم جو ہے نا پیرنٹس کے ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے بہت حد تک۔ کوشش کریں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کو پھر ان کے ایج فیلوز کے اعتبار سے مجھے لیلۃ القدر کے حوالے سے یہ روایت بہت میرے دل کو اپیل کرتی ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ تھے جو اپنے لیے سب سے زیادہ قیمتی دعا جو کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھے دوست دے دے۔ بے شک، تو اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ بچوں کو اللہ تعالیٰ اچھے دوست دے دے، لیکن اچھی دوستی کے لیے اچھے گروپ کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے۔